ایک عالم صاحب تھے جن پورا گھرانہ حافظ قرآن اور علماء کرام کا گھرانہ تھا۔ تو وہ جو حافظ صاحب تھے وہ مسجد کے امام بھی تھے، ساتھ والی ویلیج کی مسجد تھی، پنڈ کی مسجد کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور امام بھی تھے۔ تو اس کی پوری اولاد جو تھی وہ بہت نیک اور اچھی تھی۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو یونیورسٹی کے دوران اس کی جو نسبت تھی، اس کا جو تعلق تھا وہ دہریہ قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو اس نسبت کو جب پروان چڑھایا گیا تو وہ بھی دہریہ ہو گیا، یعنی کہ مذہب اسلام چھوڑ کر اس نے بھی دہریہ شپ اختیار کر لی۔ یہ نسبت اور ریلیشن کا جو ہے رزلٹ وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھی نسبت کا رزلٹ کیا ملتا ہے اور بری نسبت کا رزلٹ کیا ملتا ہے۔ تو مختلف لوگوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ دہریہ ہو گیا، تو بعد میں وہ سٹوڈنٹ جو تھا وہ بعد میں پروفیسر ہو گیا۔ تو پروفیسر جب ہوا تو وہاں پروفیسروں سے ملاقات، وہ بھی دہریہ تھے جن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ گھر والے کافی پریشان تھے، ماں باپ بہنیں بیٹیاں سب پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم پورا گھرانہ بہت بہتر مانا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی ایک دہریہ قسم کے لوگوں نے جنم لیا ہے، اب اس کی اولاد بھی دہریہ ہو جائے گی۔ تو وہ بہت پریشان تھے، اور وہ امام مسجد صاحب جو تھے وہ اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ میں اب لوگوں کو کیا تبلیغ کروں اور میں لوگوں سے کیسے دعا کرواؤں کہ وہ کہیں گے کہ امام مسجد صاحب کا جو بیٹا ہے وہ بھی اسلام چھوڑ گیا ہے۔ تو وہ اس پریشانی میں نا ایک دن اس کی ملاقات اس کے گھر اپنے مرشد سے ہوئی۔ تو مرشد نے آتے ہی سوال کیا کہ آج میرے مرید آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، مجھے بتاؤ تاکہ اس کا حل کیا جا سکے۔ تو اس نے کہا یا شیخ یا میرے مرشد، میرے ساتھ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، صرف یہ میٹر ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، تو وہ جو ہے وہ دہریہ ہو گیا ہے، وہ اللہ رسول کا قائل ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا کر دیں۔ تو مرشد نے کہا آپ ایسا کریں کہ کسی طریقے سے اس کو میرے ساتھ اٹیچ کر دیں، میرا مرید کروا دیں، تو میں اس کو سیٹ کر دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ یہ دیکھیں اچھی نسبت کا کیا رزلٹ ملتا ہے، اور پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ بری نسبت جو تھی وہ دہریہ ہو گیا۔ اب اچھی نسبت دیکھیں تو وہ کہنے لگا کہ یا حضرت وہ تو کسی کی بات بھی نہیں مانتا، تو اسلام کی بات ہے تو اسے ویسے بھی بہت جو ہے نفرت ہے، تو میں کیسے اس کو آپ کا مرید کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ جاؤ والد بن کر اسے سختی سے کہو یا جیسے بھی کہو، وہ آپ کی بات مان جائے گا۔ بالآخر والد نے اسے منوا لیا، راضی کر لیا۔ تو اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ میں آپ کے مرشد کا مرید تو ہوتا ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ میں کسی قسم کی نماز یا کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ جب مرشد کو بات کا مطلب ادراک ہوا تو اس نے کہا آپ بے شک کچھ بھی نہ پڑھنا، لیکن جب میرے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دینا ہے تو جو الفاظ میں پڑھوں آپ نے بھی وہی صرف رپیٹ کرنے ہیں، بعد میں کچھ بھی نہ کرنا۔ وہ راضی ہو گیا اور وہ مرید ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں ان کا فیض دیکھیں اللہ والوں کا۔ ویسے تو اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ایک ہفتہ گزرا ہی تھا تو اس کو نا اپنے مرشد کی یاد آنے لگی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آیا تو گھر میں جو کھانا بنا ہوا تھا وہ اس نے خود نہیں کھایا، بلکہ وہ لے کر اپنے مرشد کے پاس چلا گیا، اس کو کھانا پیش گیا، مرشد نے کھانا کھایا تو اس کی محفل اس نے اٹینڈ کی، پھر واپس آ گیا۔ 2-3 ہفتے بعد پھر اس کو مرشد کی یاد ستانے لگی، پھر چلا گیا۔ اس طرح جاتے جاتے جو اس کے اندر کا زنگ تھا نا وہ سارا اتر گیا، مرشد کی نگاہ سے وہ صاف ہو گیا۔ تو پھر اس نے نا مرشد سے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک راستے پر چلوں۔ تو مرشد نے دعا بھی کی اور مرشد نے کہا کہ یہ ایک ذکر ہے، تو یہ ذکر آپ کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو کامیابی سے بھی نوازے گا اور آپ کی سب مرادیں پوری ہوگی۔ تو اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو ساگ دنیا ہوتا۔ تو پھر اس نے اتنے شوق سے وہ ذکر جو تھا جو ورد تھا کیا، 2 سال کے بعد مرشد نے اس پر ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ ہزاروں علماء کرام کا استاد بن گیا، مرشد بن گیا، اور بعد میں اس کو مرشد نے خلافت سے بھی نواز دیا۔ اس لیے یہ جب بھی فری ہوں آپ کے پاس ٹائم ہو تو خصوصی ٹائم نکال کر کسی اللہ والے کی محفل میں جایا کرو، انشاءاللہ بہت بہتر رزلٹ ملے گا۔